نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محرم الحرام کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، خیر و برکت کا مہینہ ہے، جس کے بے شمار فضائل مختلف احادیث میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ انہی احادیث میں سے چند احادیث میں آج آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ چنانچہ پہلی حدیث جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم و افضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ ایک اور حدیث میں جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ کان یوم عاشوراء تصومہ قریش فی الجاہلیہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ فلما قدم المدینہ صامہ وامر بصیامہ فلما فرض رمضان ترک یوم عاشوراء فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ۔ اس حدیث کا حاصل خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عاشورہ کے دن زمانہ جاہلیت میں قریش روزہ رکھا کرتے تھے، اور نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھا اور اس کا لوگوں کو حکم بھی دیا، لیکن رمضان المبارک کی فرضیت کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ اب جس کا جی چاہے اس دن روزہ رکھے اور جس کا چاہے نہ رکھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کے بارے میں اختیار دے دیا۔ تو اس حدیث سے چند باتیں ہمیں معلوم ہوئی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہجرت سے پہلے بھی مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور اس وقت تک 10 محرم کا روزہ فرضیت کے درجے میں تھا، کیونکہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے تو 10 محرم کے جو روزہ تھا اس کی فرضیت ختم ہو گئی۔ اب یہ روزہ فرض نہیں رہا بلکہ مستحب کے درجے میں ہے۔ چوتھی بات یہ کہ اب جو شخص یہ روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص عاشورہ کا روزہ نہیں رکھے گا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، اور نہ ہی اسے روزہ چھوڑنے کی وجہ سے برا بھلا کہا جائے گا، کیونکہ اب یہ روزہ مستحب کے درجے کا ہے۔ محرم کے حوالے سے ایک اور حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ والیہود تصوم یوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا اليوم الذي ظهر فيه موسى على فرعون فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منهم فصوموه۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس وجہ سے روزہ رکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ دن نیکی کا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دی تھی، تو اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو آپ نے خود بھی اس دن روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ وہ اس دن روزہ رکھیں۔
البتہ آپ نے مسلمانوں کو یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ جب اگلا سال آئے گا تو انشاءاللہ ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے۔ اس لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم دونوں دن کا روزہ رکھا جائے۔ محرم ہی کی فضیلت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث منقول ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 محرم کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اس ایک روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ کر دیں گے، یعنی ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح اس یوم عاشورہ پر اس شخص کے لیے رزق میں کشادگی کا وعدہ فرمایا گیا ہے جو عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر فراخ دلی کے ساتھ خرچ کرتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائر سنتی۔ یہ روایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر فراخی کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پورے سال اسے فراخی کے ساتھ عطا فرماتے ہیں۔ تو اس دن زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان مبارک ایام سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔